السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے بھی۔ شہزاد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت سرکاری ملازمین دو بدو ہیں اسلام آباد پولیس کے ساتھ، اور تنخواہوں میں اضافے کا یہ بنیادی مطالبہ ہے۔ دوسری جانب جو حکومت ہے، جو وزراء ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات مانے گئے ہیں، لیکن اگر مطالبات مانے گئے ہیں تو ان لوگوں کو احتجاج ختم کرنے پہ اب تک کیوں نہیں قائل کیا جا سکا۔ اس سے متعلق بات کریں گے۔ 2018 کے سینٹ انتخابات میں مبینہ طور پہ جو خرید و فروخت ہوتی رہی، اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اس ویڈیو میں شامل جو کردار ہیں ان کی وضاحتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور کیا سچ ہے، کس پہ صرف الزام ہے یا کس نے یہ سارے معاملات طے بھی کیے ہیں، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ سپریم کورٹ میں آج جو صدارتی ریفرنس ہے اوپن بیلٹ کو لے کے، اس کی سماعت بھی ہوئی۔ جو ترقیاتی فنڈ سے متعلق نوٹس ہے اس کیس کی سماعت بھی ہوئی، اس سے متعلق بھی پروگرام میں ذکر کریں گے۔ نظامی صاحب، نیب کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس میں جو کچھ اور سیاستدان ہیں، سردار جعفر لغاری، اسی طرح پی ٹی آئی کے شوکت یوسفزئی ہیں، ان کے خلاف انکوائری اوپن ہونے کی منظوری دی گئی ہے۔ نظامی صاحب، جو احتساب عدالت میں شہباز شریف صاحب پیش ہوئے، انہوں نے ڈیلی میل کا جو فیصلہ آیا ہے لندن ہائی کورٹ کی جانب سے، اس کا ریفرنس دیا، اور عدالت نے انہیں کہا کہ آپ بریت کی درخواست کر دیں اور ساتھ یہ فیصلہ لگا دیں۔ تو اب یہ جو احتساب مشن ہے نظامی صاحب، اس کو لے کے آپ کیا سمجھتے ہیں، اور شہباز صاحب کی یہ دلیل کتنی کافی ہے؟ یہ دلیل کافی نہیں، ابھی میرا خیال ہے حتمی فیصلہ نہیں آیا، لیکن پھر بھی میری رائے یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں اس میں بری ہو ہی جائیں گے جو عدالت کے رماق سے لگتا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ نیب کے لیے کافی امبیرسنگ ہوگا، اور ایکچولی اس کے اپنے لیگل مورکات تو ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، شہزاد اکبر صاحب آپ کی رائے؟ دیکھیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب شہباز شریف صاحب ایک لندن میں کیے ہوئے ڈیفیمیشن کے کیس کی پریلیمنری ہیئرنگ، جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ جو ڈیفیمیشن کا کلیم ہے اس کے معنی کیا ہیں، وہ میننگ ہیئرنگ ہے، اور میننگ ہیئرنگ کا جو پریلیمنری فیصلہ ہے جس میں یہ طے پایا ہے کہ یہ ڈیفیمیشن ہے اگر جو سٹوری کرنے والا ہے وہ اس چیز کی ثابت نہ کر سکے، تو وہ اس فیصلے کا پہلی تو بات ہے وہ پریلیمنری ہیئرنگ، اور ابھی تک اس کا ریٹن فیصلہ نہیں آیا ہے۔ اب اس فیصلے کا آپ کی یہاں کی کرمنل کارروائی کے اندر، جہاں پہ آپ چارج شیٹ ہو چکے ہیں، اور آج میری اطلاع کے مطابق 8واں یا 9واں گواہ بھی پروڈیوس ہو گیا ہے اس کیس کے اندر، یہاں پہ آپ کے اوپر کرمنل چارجز ہیں منی لانڈرنگ کے، جس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، 58 والیومز پیش کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب پہ خبت سوار ہے کہ ہر تاریخ کے اوپر وہ کھڑے ہو کے ڈائس کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے، عدالت کبھی بھی کسی ایکیوزڈ کو جب وہ گواہوں پہ جرح ہو رہی ہے اتنا موقع نہیں دیتی۔ شہباز شریف صاحب اپنا ایک پریشر یوز کرتے ہیں اور روسٹروم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ ایک تقریر فرماتے ہیں۔ ٹی وی کے اوپر یہ بھی رپورٹ ہوتا ہے کہ جج صاحب ہمیشہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جن چیزوں کا بات کر رہے ہیں ان کا آپ کے اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج بھی میری اطلاع کے مطابق جج صاحب نے ان کو عذرائے مذاق کہا کہ جی اگر آپ کو وہاں سے کوئی فیصلہ آتا ہے ساتھ لگا کے آپ بریت کی درخواست دے دیجئے۔ بریت کی درخواست تو کسی دن کوئی بھی ملزم دے سکتا ہے عدالت میں، اس کے اوپر فیصلہ دونوں سائڈ کے آرگومنٹ سن کے اور گواہی کو دیکھ کے ہونا ہے۔ اب یہ ہر دفعہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا کیس آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کا ہے، اور کبھی آپ بات کرتے ہیں میٹرو کی، کبھی آپ بات کرتے ہیں کسی سڑک کی، کبھی آپ بات کرتے ہیں کسی پل کی، کبھی آپ بات کرتے ہیں کہ جی میں نے خزانے کتنے پیسے بچائے۔ اسپیسیفک الزامات ہیں، ان کے اسپیسیفک جوابات ہونے چاہیے۔ آج دن تک شہباز شریف صاحب نے ما سوائے لفاظی کے کوئی ایک لفظ ادا نہیں کیا کہ جو اسپیسیفک الزامات ہیں منی لانڈرنگ کے، جو ساری فیک چیٹیاں ان کے اکاؤنٹس میں آئی ہوئی ہیں جن کو انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک حرف نہیں کہا۔ جی اسی طرح سے ایف آئی اے کی 22 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے، جو ان کی دوسری جو ان کی شوگر مل ہے اس کے اندر بھی جب ان سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے، زیرو آنسرز، نو اسپیسیفک آنسر، اور جواب میں ایک پوری تقریر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ چلیں ایک تقریر کی حد تک اور ایک امپریشن ڈالنے کی حد تک تو ٹھیک ہوگا، لیکن لیگل کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر اسپیسیفکس کے اوپر بات ہوتی ہے، ایویڈنس کے اوپر بات ہوتی ہے۔
اور وہاں میں سمجھتا ہوں ایسی اس وقت کوئی امکان ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ ان کی بریت ہو سکے، کیونکہ سارے وہ تو ایک بڑا ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے ان کے اوپر۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب۔ شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو دوسرا معاملہ ہے کے پی کا، سلطان محمد طلحہ کے وزیر قانون تھے اور وہ گلا رشوت لے رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بھی بن کے سامنے آئی ہے، ایک طرف تو یہ بات ہے، لیکن جو کچھ ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا اسکینڈل جو ہے یہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ عدالتوں کو اثر انداز کیا جو سینٹ کے اوپن بیلٹ کے حوالے سے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں نظامی صاحب، یہ عدالتوں کو اثر انداز ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ پہلے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل ویڈیوز آئی ہیں، جو ویژولز ہیں، یہ آئی تھنک ہماری ہسٹری میں پہلی دفعہ اس قسم کا کوئی ثبوت سامنے آ گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں اصغر خان کیس ہی تھا جس کے اندر کچھ ایفیڈیوٹس تھے پیسے دینے والوں کے، اور وہ بھی وقت کے اوپر اس چیز کو انویسٹیگیٹ نہ کر کے اور اس کو ایڈریس نہ کر کے وہ بھی ایک قسم کا بند خانے میں چلا گیا۔ اب یہ دوسرا موقع ہے ہماری سیاست کے اندر، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ اس جو یہ ویڈیوز ہیں اور جو اس وقت یہ تمام چیزیں پبلک بھی تھوڑی ہوئی تھی لیکن آج ویڈیوز آئی ہیں، اس میں تقریباً تمام پارٹیوں کے لوگ پیسے لے رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی چیز ہے کہ کوئی پارٹی انکار بھی نہیں کر رہی اس پریکٹس سے کہ جی پریکٹس بالکل ہوتی ہے۔ تو اب پھر مدعا کیا ہے؟ مدعا دیکھیے، عمران خان صاحب تو اپنے موقف پہ آج بھی ڈٹے کھڑے ہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی اپنی پارٹی کے ان لوگوں کے جن کے اوپر یہ الزام عائد تھا ان کو ہٹا دیا اور دوبارہ ٹکٹس بھی نہیں دیے۔ اس کے بعد آج بھی ہم یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہم 4 مہینے پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئے پارلیمان میں، وہ کمیٹی سٹیج پہ گیا، اپوزیشن کی جماعتیں کمیٹیز میں موجود تھی، صرف 2 ممبران نے 2 بڑی ذیلی قسم کی اعتراضات اٹھائے جو ریکارڈ کیے گئے ایز نوٹ آف ڈسینٹ۔ جب وہ پورے ہاؤس کے پاس لایا گیا، بل کو ٹیبل کیا، 3 ہفتے بل پارلیمان میں ٹیبل ہوا، 3 ہفتے تک اپوزیشن نے صرف ڈیسک بجائے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ میں خود اس پروسیس کا حصہ تھا، ہم اسپیکر صاحب کے کمرے میں بیٹھے۔ بیرسٹر صاحب اس پہ آتے ہیں، یہ جو ساری قانون سازی کا معاملہ، نظامی صاحب ایک ذرا جو آج کی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ نہیں ہوا تو اپوزیشن والے روئیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ اب کیا حکومت اپوزیشن کے بندے توڑے گی؟ دیکھیے اس اسٹیٹمنٹ کا بڑا سمپل سی بات ہے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے بنایا اور اس کے اندر یہ آرٹیکل 23 ڈالا کہ جی ہم سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ اوپن کرائیں گے، شفاف ہوگا۔ اس کے بعد پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ان کے دور میں سینٹ کا انتخاب ہوا، انہوں نے اپنے چارٹر پہ عمل نہیں کیا۔ نون لیگ کی حکومت آئی، انہوں نے بھی نہیں کیا اور پچھتائے۔ اچھا دیکھیے، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو تو بڑا آپ کے پاس روم ہوتا ہے، آپ کسی کی بھی ووٹ لے سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو پوری طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہونے کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو اور پارٹی پوزیشنز کے مطابق تمام لوگوں کو ان کی نمائندگی ملے سینٹ میں، جیسے کہ کانسٹیٹیوشن چاہتا ہے۔ لیکن اگر اپوزیشن ہٹ درمی پہ آ رہی ہے تو اس میں نقصان ان کا ہوگا، بیکاز یہ دیکھیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارا وہ والا پروسیس، پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، اس کی شفافیت پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہے، جنرل باڈیز کا الیکشن ہے، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی، جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد اعتراضات آ جاتے ہیں۔ ہم اپوزیشن کو پچھلے 3 سال سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پچھلے الیکشن کے اوپر بھی آپ اگر اس میں کوئی سسٹم میں بہتری کرنا چاہتے ہیں، کنکریٹ تجاویز لے کے آ جائیے، ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان اپوزیشن کا اس لیے ہوگا کہ آپ ہر دفعہ موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کانسٹیٹیوشن کی پوری سٹرکچر چینج کی، آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائے، بڑی اچھی بات ہے، 18ویں ترمیم بھی اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز آپ نے کی، لیکن آپ نے یہ والا چیز ایڈریس نہیں کی۔ اور کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھانگا مانگا کی سیاست اور یہ کرپشن کی سیاست کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے اندر سے اس کا خاتمہ ہو، نظریاتی سیاست آ سکے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں شہزاد صاحب، بریک کے بعد جو اس میں اس وقت ماحول ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور دوسرا جو آپ نے ویڈیوز کی بات کی تو یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کی ویڈیو ہی کیوں سامنے آ رہی ہے؟ کچھ آپ اور بھی ہنٹ کروا رہے تھے، کیا کسی اور جماعت کی ویڈیوز بھی ہیں؟ بریک کے بعد جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد صاحب یہ بتائیں, سلطان محمد صاحب جو قانون کے وزیر تھے کے پی کے میں, جنہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا اپنے اس پورٹ فولیو سے, جب ان کو پارٹی میں لیا گیا, پہلے وہ دوسری جماعت میں تھے, جب آپ نے اپنی جماعت میں ان کو لیا تو اس وقت کیا یہ ادراک نہیں تھا کہ یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے خرید و فروخت کی تھی؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. اس وقت چونکہ جس وقت یہ خرید و فروخت ہوئی اور ہماری جو پارٹی کے لوگوں کو جن کے اوپر الزام آیا ان کو سسپینڈ کیا گیا, ان کو نکالا گیا پارٹی سے اور انکوائری ہوئی, یہ اس وقت پی ٹی آئی میں شامل نہیں تھے, یہ آئی تھنک قومی وطن پارٹی میں تھے شاید. اور اس وقت جب ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس ویڈیو کے اوپر ان کو فوری طور پہ عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, اور چیف منسٹر نے میری اطلاع کے مطابق ایک انکوائری بھی آتھرائز کر دی ہے جس میں یہ چیک کیا جائے. دوسری چیز جو سب سے زیادہ قابل افسوس چیز ہے وہ یہ دیکھیے کہ جب یہ ماضی میں جب یہ آیا تھا کہ اس وقت تو ویڈیوز نہیں تھی, ویژولز نہیں تھے, اس وقت یہ ایلیگیشن تھا, الزام تھا, تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے تو پریس کانفرنسز کر کے اور بہت بڑے اقدام اٹھائے. انہوں نے قرآن پاک تک اٹھایا, اور جو کہ اچھی روایت نہیں ہے, اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگوں کی ویڈیوز بھی ہیں. تو شہزاد اکبر صاحب ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ہم لیں گے, لیکن سوال جو بنیادی آپ سے یہ ہے کہ جو سلطان محمد صاحب ہیں ان سے متعلق اطلاعات یہ ہیں کہ یہ پرویز خٹک صاحب کے کہنے پہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, اس سے پہلے قومی وطن پارٹی میں تھے, اور یہ جو باقی لوگ ہیں اس میں بھی پرویز خٹک صاحب کا بڑا اہم کردار تھا ان لوگوں کو بے نقاب کرنے میں. جب پرویز خٹک صاحب کو پی ٹی آئی کے لوگوں کا تو پتہ تھا, لیکن سلطان محمد صاحب کا ان کا بیک گراؤنڈ, اس کا کیا واقعی ادراک نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں, میری تو آج بھی پرویز خٹک صاحب سے بات ہوئی ہے, اور کل بھی چونکہ وہ ایک جو ویڈیو میں عبید اللہ معیار صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ فرمایا ہے کہ جی فلاں کا گھر ہے, تو وہ تو قطعی نہ ہی وہ اسپیکر صاحب کا گھر ہے. ویڈیو کے اندر اسپیکر صاحب کا بھی ڈینائل آ چکا ہے, اسد کیسر صاحب کا اور پرویز خٹک کا. اور اس چیز کو دیکھنے کا بڑا ایک سمپل سی چیز ہے, اگر تو یہ خرید و فروخت پی ٹی آئی نے کی ہوتی ایز اے پارٹی تو ہمارے سینیٹر زیادہ بننے چاہیے تھے. آپ سمپلی یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کی اس خرید و فروخت سے کس کو بینیفٹ ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹرز بنے کے پی سے. جی بالکل. وہ کیسے بنے یہ تو دیکھیے سمپل سی چیز ہے. خرید و فروخت ہوئی, ویڈیو آئی, اس چیز کے اوپر تو الیکشن کمیشن کو پروب کرنا چاہیے اس سینٹ کے الیکشن کا, اور کے پی کے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے ووٹس کا, وہ جب آپ فرینزک کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ خریدنے والے لوگ کون تھے, کیونکہ جنہوں نے بینیفٹ اٹھایا ہے سمپل لاجک تو کہتی ہے خریدنے والے وہ ہیں. جی اچھا شہزاد اکبر صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یقینی طور پہ جو بیچنے والا ہے اتنا ہی خریدنے والا بھی ذمہ دار ہے اور قصوروار ہے, تو کیا خریدنے والوں کی بھی کچھ ہیں ویڈیوز, کچھ اس طرح کے ثبوت اور بھی ہیں؟ دیکھیے یہ تو میرے علم میں نہیں ہوگا. اب یہ ویڈیوز جہاں سے آئی ہیں, لیک ہوئی ہیں, یہ تو بہتر ہوگا کہ اگر اور بھی ویڈیوز ہیں تو بہت بہتر ہوگا کہ اس کو عام کر دیا جائے, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ خریدنے والے لوگ کون تھے اور کس کی ایما پہ یہ کام ہو رہا تھا اور کس کی بینیفٹ کے لیے یہ کام ہو رہا تھا. اور اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو بکنے والوں سے بھی یہ انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ووٹ کس کو ڈالا. کیونکہ دیکھیے نا, آپ جب کسی بھی کوئی ایسا جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کا پہلا ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بینیفٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا, کس کا انٹرسٹ تھا. تو جس کو فائدہ ہوا وہ تو بالکل ایک ریکارڈ کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا, تو اب قیاس یہی ہے کہ خریدنے والے تو وہ ہوئے. جی اس چیز کو آپ نے فردر انویسٹیگیٹ کر کے کرنا ہے کہ کس کس کو خریدا گیا, کیونکہ یہ ویڈیو تو بھی شاید 4-5 لوگوں کی آئی ہے, لیکن ووٹس تو زیادہ بکے تھے, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق تو اے این پی کے ووٹس بھی بکے, پی ایم ایل این کے بھی بکے, پیپلز یہ پی ٹی آئی کے بھی بکے, تو یہ تو تمام جماعتوں کے بکے ووٹ. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد اکبر صاحب, جو اس وقت اسلام آباد میں ماحول چل رہا ہے, سرکاری ملازمین ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں تنخواہیں بڑھائی جائیں. آج جو پرویز خٹک صاحب نے, شیخ رشید صاحب نے اور علی محمد صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے مطالبات مان لیے. اگر مطالبات آپ نے مان لیے ہیں اور ایک سیف مارجن ان لوگوں کو آپ دے بھی رہے ہیں, اس کے باوجود اب یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں, ان کی موومنٹ آگے ہو رہی ہے, اور کیوں نہیں روک پا رہے یہاں پہ؟ مطالبات مان بھی لیے گئے لیکن احتجاج ختم نہیں ہو رہا. 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو تنخواہیں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں. صوبوں میں بھی ڈفرینس ہے, پھر صوبے کے اندر محکموں کا آپس میں ڈفرینس ہے, اور پھر صوبوں سے وفاق کا ڈفرینس ہے.
اور ہمیں وفاق میں یہ بہت زیادہ پرابلم آتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب 60% سے زائد بجٹ کا حصہ صوبوں کو چلا جاتا ہے، جس سے انہوں نے تنخواہیں بہتر بھی کی بہت سارے محکموں کی، وفاق اس کے بعد غریب ہو گیا اور وفاق میں اچھی تنخواہیں نہیں ہیں۔ تو ایک تو ہمارا وفاق کے ملازمین کا مسئلہ ہے۔ اس وقت جو ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق ان کے جو پہلے بیسک مطالبات تھے گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک کے ملازمین کی تنخواہ میں، وہ تو 40% اضافے تک کی چیز ایگری کر لی گئی، آلدو فائنینشیل پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ چیز ایگری ان سے کر لی گئی، اور کچھ ان کی گریڈز کی اپ گریڈنگ کا بھی سلسلہ تھا، وہ بھی کر لیا گیا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وفاقی حکومت کے اختیار میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ مطالبات میں سے بہت سارے مطالبات جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم ان سے اس وقت اس کو سائن کر کے تو نہیں دے سکتے، ہم صوبائی نہیں حکومتوں تو سے کیا اس احتجاج کی سیاسی پشت پناہی ہو رہی ہے؟ کوئی اور جماعت بھی ان کے پیچھے ہے ان لوگوں کے؟ دیکھیں، چونکہ میں اس کو ڈیل نہیں کر رہا، میں اس سے کوئی اسپیسیفک بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو شیخ رشید صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، وہ اس معاملے سے ڈیل کر رہے ہیں۔ لیکن شہزاد صاحب، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ مشیر احتساب ہیں، جو بالخصوص حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں اور معاشی پالیسیوں کے ساتھ جڑا ہوا جو آپ کا احتساب مشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی مشن کی وجہ سے بھی جو معیشت ہے، عام لوگوں کی زندگی ہے، اس پہ کوئی ابھی خاطر خواہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑا ہے، تو انڈائریکٹلی بات پہنچتی تو ہے آپ کے شعبے تک، اور جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ احتساب مشن کی وجہ سے اس طرح لوگ سرمایہ نہیں لگا رہے، پاکستان میں لوگ خوف زدہ ہیں، کاروباری لوگ خوف زدہ ہیں، اور پھر الٹیمیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ عوام پہ آتا ہے۔ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ احتساب کے اوپر تو مشیر کا کام مشاورت کرنے کا ہے، کوئی مشیر جا کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں تو نہیں ڈال رہا۔ دوسری چیز ہے کہ اگر آپ بہتر طریقے سے کاروبار کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں کاروبار کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیکاز ایک سیدھا رول آف لا کا سسٹم تو ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ملک میں ابھی تو اگر آپ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں، وہ تو بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی ایکسپورٹس بہتر ہوئی ہیں، آپ کا گیپ کم ہوا ہے، جو آپ کا ٹریڈ شہزاد صاحب، انڈیکیٹر از سم تھنگ ایلس، اکانومی بائی بک اور ہے، گراؤنڈ ریالٹی اور ہے، یہ ڈیفرنس بڑھتا جا رہا ہے نا، یہ پبلک کو کیوں کنونس نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ اگر مجھ سے کوئی اسپیسیفک بات کریں گے، اگر پرسیپشن کی بات کریں گے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ احتساب کی وجہ سے شاید کاروبار پہ کوئی اثر پڑ گیا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سے کاروبار کے اوپر اثر پڑ گیا ہے۔ آپ کیا ملک اس وقت فیٹف کا بلیک لسٹنگ فیس کر رہا ہے اسی چیز کی وجہ سے کہ آپ نے اپنے سسٹمز کو ان پلیس نہیں کیا۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا، وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ سسٹمز تو ان پلیس ہوتے ہیں۔ آپ ہر چیز کو شتر بے مہار کے طور پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ اس وقت ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، آپ احتساب کریں گے، کرپشن کے اوپر کام کریں گے، اور یہ ایک تسلسل کا عمل ہے، یہ راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ایسا نہیں ہے کہ اس عمل کرنے سے جو صاف شفاف بزنس، میں سمجھتا ہوں ہماری میجورٹی جو بزنس کمیونٹی ہے بڑا صاف شفاف بزنس کرتی ہے اور کرنا چاہتی ہے، کیونکہ دیکھیے جب آپ شفافیت سے کام نہیں کرتے تو آپ کو ہر وقت خدشہ رہتا ہے کہ آپ کا احتساب ہو سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے لوگ شہزاد صاحب یہ بتائیں جو موجودہ آپ کا اکاؤنٹیبلٹی مشن ہے، اس کو جو اس وقت پاکستان میں لا اینڈ جسٹس سسٹم ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، یا ہم نے وکیلوں والا واقعہ دیکھا اسلام آباد میں، ود ڈیو رسپیکٹ یہ تشدد اور یہ عدم برداشت بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ لا اینڈ جسٹس ریفارمز بھی آپ کی حکومت نے لانی تھیں، اس پہ کتنا کام ہوا اور کتنا مزید ہونا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک کانسٹنٹ چیلنج ہے، بیکاز آپ کو جو بھی آپ نے پروسیس کرنا ہے ایونچولی اس کو عدالتی نظام سے گزرنا ہے۔ عدالتی نظام کے بہت سارے چیلنجز ہیں، کیپیسٹی کا ایشو ہے، انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، ٹریننگ کا ایشو ہے، ایجوکیشن کا ایشو ہے، لیکن ان کو اپنے ٹیکل بھی کرنا ہے۔ جو وکلا والا ایشو کا واقعہ تھا وہ خیر اس سے اتنا ڈائریکٹلی منسلک نہیں ہے، انڈائریکٹلی تو ہے، لیکن جو ریفارمز کا سلسلہ ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے، جوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے، لیکن جو قانون سازی ہے اس میں چونکہ اپوزیشن تعاون نہیں کرتی، تو ہم انشاءاللہ یہ سینٹ کے انتخابات کے بعد زیادہ بہتری سے اس میں چیزیں بہتر کر سکیں گے، اسپیشلی کرمنل جسٹس ریفارم کے لیے۔ اسی سلسلے میں اگر آپ احتساب کی بات ہی لیں تو ابھی کل ہی کیبنٹ نے ہماری جو 30 عدالتیں مزید بننی ہیں احتساب کی، ان کی منظوری بھی ہوئی ہے، اس کے لیے جو تمام قواعد پورے کرنے ہیں وہ بھی پورے کر دیے گئے ہیں، بلکہ
اسٹارٹنگ ود لاہور، اس میں تو جو نئی عدالتیں ہیں ان کے لیے انفراسٹرکچر بھی جو ہے وہ اس کی بھی تعین کر دیا گیا ہے. تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک عمل ہے اور اس میں بہتری تبھی آتی ہے کہ جب آپ اس میں تسلسل کے ساتھ کام کرتے رہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا شہزاد اکبر صاحب، لاسٹ کویسچن ہے آپ سے، یہ بتائیں کہ جو 2018 میں آپ نے یہ ایک آپریشن کیا تھا شفافیت کا، یہ ویڈیوز میں کچھ لوگ ہیں، کچھ دیگر تھے جن کو پارٹی سے نکال دیا تھا، یہ تو ٹھیک ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ ممبرز بھی نہیں بن سکے. بٹ کویسچن از دس کہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ان کو سزا دی جائے گی، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی، تو کتنوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا اور یہ بدعنوانی کے زمرے میں، جس کے آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں، سزا دلوائی گئی؟ میرا خیال ہے یہ تو آپ کو سوال پھر اپنے جسٹس سسٹم سے کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. پارٹی کی پوزیشن تو یہ ہے کہ پارٹی نے تو سب سے بڑی سزا یہ دی کہ ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا. اس کے بعد یہ جو ذمہ داری بنتی تھی وہ ایک الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پروسیس کے اوپر دیکھے، کیونکہ آئین کے مطابق شفاف اور ٹرانسپیرنٹ، کرپشن سے پاک الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، جو آئین پاکستان کے تحت ایک آزاد ادارہ ہے. جی ہم نے پہلے بھی یہ چیزیں ماضی میں بھی دکھائی. ہم نے جو 2013 کے اندر انتخابات تھے اس کے ثبوت بھی لائے الیکشن کمیشن کے سامنے. 2018 کے سینٹ کے بھی اب ثبوت سامنے آ گئے ہیں. اس وقت تو ویژولز نہیں تھے پبلکلی اویلیبل، اب تو پبلکلی اویلیبل ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کے اوپر فوری ایکشن لینا چاہیے، اور جو آپ کہتے ہیں سزا لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے یہ سلسلہ رکے گا. وہ کچھ ایگزامپل سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. مشیر برائے احتساب شہزاد اب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جو ویڈیو میں ہیں اور وہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو یا تو مسترد کر رہے ہیں یا پھر پارشلی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گزشتہ روز جو ویڈیو سامنے آئی اس کے بعد بہت سے سوالات اٹھتے رہے کہ پاکستان میں جو یہ سیاسی نظام ہے اس میں کس طرح خرید و فروخت ہوتی ہے، کس طرح جو ایک جانب تو یہ عوام کا جو حق ہے اس کو بیچا جاتا ہے، لیکن عوام کے جو جذبات ہیں بڑے چاؤ بڑے مان کے ساتھ عوام لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. تو اس کے بعد یہ بحث ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے کیا اس میں بڑے پیمانے پہ سرجیکل ریفارمز کی ضرورت ہے. دوسری جانب ہم سیاسی نظام کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہمارا لا اینڈ جسٹس سسٹم ہے، بالخصوص اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جو وکلاء کی فریٹرنیٹی ہے، اسلام آباد کا جو واقعہ تھا تشدد کا، کس طرح عدالتوں کو محصور کیا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا بحث چل رہی ہے کہ کیا ہمارے لا اینڈ جسٹس سسٹم میں بھی سرجیکل ریفارمز کی ضرورت ہے. اسی سارے معاملات پہ بات کریں گے. احمد بلال محبوب صاحب ہیں، سربراہ ہیں پلڈیٹ کے، پاکستان کے جو آئینی قانونی اور سیاسی معاملات میں اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کچھ ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے جن پہ یہ الزام ہے، یا تو وہ ویڈیو میں شامل ہیں یا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہیں پیسے لینے کے الزام میں نکالا گیا تھا. زاہد درانی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور ان لوگوں میں شامل تھے، ان 17 لوگوں میں جن کو پارٹی نے جو ہے نکال دیا تھا اور نیکسٹ الیکشن کے لیے ٹکٹ بھی نہیں دی تھی. احمد بلال محبوب صاحب پہلے تو آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتا دیں جو یہ سارا نظام ہے پہلے تو ہم دیکھتے تھے، پتہ تھا کہ اس طرح ہوتا ہے، بہتا ہوتا ہے، لیکن اب یہ جو ایکسپوز کرنے کی روایت چل نکلی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں لوگوں کو یہ واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر پولیٹیکل فائنانس جسے کہتے ہیں، یعنی ہماری سیاست کے اندر جو پیسے درکار ہوتے ہیں سیاست کو چلانے کے لیے، وہ کہاں سے آتے ہیں، اور کیا اس کے لیے کوئی ہمارے ہاں نظام موجود ہے، اور کیا جو نظام موجود ہے اس کے اوپر ہم عمل درآمد کرا سکتے ہیں یا کرا سکے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو اب پیدا ہو گئے ہیں، جو پہلے بھی تھے لیکن اب ذرا زیادہ گونجدار آواز میں یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ سیاست کے لیے بہت سا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، امیدواروں کو بھی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، اور وہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے جائز ذرائع جو ہیں وہ محدود ہیں، اور ناجائز ذرائع کی طرف پھر ان کی رغبت ہوتی ہے. لیکن اس کو چیک کرنے کے لیے جو ہمارے قوانین ہیں، وہ ایک تو قوانین بھی کمزور ہیں، لیکن قوانین اگر مضبوط ہوں بھی تو جب تک آپ ان کو انفورس نہ کریں وہ بیکار ہے. تو ہماری الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے، ان کو زیادہ وسائل مہیا کرنے چاہیے، اور وہاں پہ ایک ایسا محکمہ ہونا چاہیے پولیٹیکل فائنانس کا
जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह पे मुश्तमिल हो, और वो तमाम ऐसे चीज़ों को पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के स्टेटमेंट्स हैं, उनको स्क्रूटनाइज करता रहे जिस तरह ऑडिटर जनरल का ऑफिस करता है। जी तो जब वो करेंगे तो फिर ही शायद कोई बेहतरी की ठीक उम्मीद है। पैदा हो सकती है। इस वक्त तो ऐसा ही है। अहमद साहब, इस पे ज़रा फर्दर बात करते हैं। जाहिद दुर्रानी साहब, आप पे भी इल्ज़ाम लगा आपने पैसे लिए, एक तो ये बता दें क्या वाकई आपने पैसे लिए थे, और अगर लिए थे तो किसके कहने पे लिए थे? जी, पैसे लेने देने का मामला तो 2018 से शुरू होता है, जहां पर इल्जामान लगते हैं। इसके बाद हम उस पर लीगल नोटिस देते हैं खान साहब को, जिसका कोई जवाब नहीं मिलता। फिर रेट पिटीशन होती है। लेकिन ये इस ड्रामे का दूसरा सीरियल चल रहा है 2021 में कि अपने बंदों को निकाला, क्यों निकाला, और वीडियो मुलाहिजा करें। ये है स्पीकर का घर, जहां पर हम बैठे हुए थे वजीर आला साहब के बुलाने पर, और उन्होंने हमें बुला रखा था कि आप आए, आपसे मीटिंग करनी है। हम तो पाबंद थे उनके हुक्म के, तो हम चले गए। तो वहां पर एक मंडी लगी हुई थी, कुछ अपने अरकान आ जा रहे थे, कुछ अपोजिशन के लोग आ जा रहे थे। किसी को करोड़ रुपए से राजी कर लिया, किसी को 1.5 करोड़ से राजी कर लिया। तो मैंने कहा कि ये क्या मसला चल रहा है, ये हम 22 साल जो रो रहे थे वो ये दिन देखना हमें नसीब हो रहा है। तो मैं कहा कि नहीं, ये तो जो सेनेटर्स हैं उन्होंने डोनेशन कर रखी है, और ये आपके इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स हैं। तो मैंने कहा मैं तो ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये वज़ीर आला साहब कह रहे, परवेज खटक साहब ने कहा। जी हाँ। तो मैंने कहा कि मैंने तो 60 एकड़ जमीन बेची है, उससे अभी तक अपना गुजारा कर रहा हूँ। अगर आगे भी जमीन बेचनी पड़ी तो बेच लूंगा, अगर नहीं तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता। लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। तो हम फिर वहां से उठ खड़े हुए, तो इन साथ में कुछ लोग बैठे हुए थे, ये धंधे में मुलविस थे। इन्होंने कोई वीडियो कैमरे लगा रखे थे, पता नहीं ब्लैकमेलिंग पर्पस के लिए, जिनको बाद में आपने पैसे लिए या नहीं लिए जाहिद साहब? जी नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए। मैं वहां से वैसे ही निकल आया। मैंने कहा ये पार्टी मेरी अपनी पार्टी है, ये मेरी लाइबिलिटी, ये मेरा फर्ज है, और मैंने वोट इनको देना है। और फिर शुक्र है हमारा कैंडिडेट पास है, अयूब अफरीदी के पैनल से थे, और वो पास हो गया फिर। अच्छा, आप अयूब अफरीदी के पैनल में थे और अयूब अफरीदी जीत भी गए। दूसरा ये बता दें कि आप पे जब ये इल्ज़ाम लगा और इसी इल्ज़ाम के एवज़ आपको पार्टी से भी निकाल दिया गया, तो कानूनी चाराजोई के लिए कहाँ कहाँ आप गए, कौन से दरवाजे आपने खटखटाए? मैंने पहले इसमें लीगल नोटिस दिया इमरान खान को जी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया। फिर मीडिया में अपीयर हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। फिर वो वकार सेठ साहब थे, उनको हमने एक रेट पिटीशन जमा की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अभी भी सोच रहे हैं कि किधर जाएं, इंसाफ का कौन सा दरवाजा खटखटाएं। तो सोच रहे हैं, देख रहे हैं। जी ठीक है। जाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहें। सर मोहम्मद इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी उन लोगों में से हैं कि जिनको निकाला गया पार्टी से और नेक्स्ट इलेक्शन के लिए टिकट भी नहीं दी गई। सरदार साहब, आपने जो अपनी वजाहत दी है उसमें तो जो शुरू में आपने 2018 में वजाहत दी थी उसमें आपने कसम उठाई थी। अब जो आपकी वजाहत सामने आई है उसमें आप कह रहे हैं कि ये एडिटेड वीडियो है। एक तो ये बता दें आप इसको किन बुनियादों पे एडिटेड कह रहे हैं, और अपने आप को अपनी सफाई में अगर आप बेगुनाह थे, आप पे महज इल्ज़ाम है, तो आपने कौन कौन से दरवाजे खटखटाए, किन किन फोरम्स पे आप गए कि आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकें? एक तो ये मेरी स्पीकर हाउस की मुझे लगता है तस्वीर वहाँ की है, क्योंकि उन दोनों हम सीएम से भी मिले, इनसे भी मिले। ये मुझे इस वीडियो की जो है वो किसी एक वीडियो में तो मैं नजदीक बैठा हूँ, किसी एक वीडियो में दूर किसी एक वीडियो में वो किसी और थैले में वो पैसे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो है, मैं खुद इसको FIA में फोरेंसिक ऑडिट के लिए भेज रहा हूँ, इसका USB वगैरह में डाल के, तो मैं खुद इसका ऑडिट करवा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से था कि मैंने उसी वक्त न सिर्फ उसका जो हमें जो सीक्रेट कोड मिला था परवेज खट्टक की तरफ से, तो वो सीक्रेट कोड के मुताबिक मैंने वोट पोल कर दी, और वो फिर परवेज खट्टक ने 2-3 मरतबा हमारे लोकल MPs के सामने कहा कि सरदार इदरीस की वोट जो है वो वेरीफाई हो गई है। क्योंकि वो ऐसा कोड होता है कि जिसके जरिए से जो एजेंट वहां पे बैठता है तो वो वोट को वेरीफाई कर सकता है कि किसने वोट दी है या नहीं दी है। तो फिर इसी चीज को जब ये इल्जाम लगा तो फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को जाके दरखास्त दी
अप्रैल में दी, अप्रैल 18 में, कि ये मेरा कोड है, ये सीक्रेट कोड है, और पूरा वो फाइल बना के दी। नहीं, क्या सरदार साहब इसका कानून मौजूद है या कोई प्रेसिडेंट मौजूद है कि आप इलेक्शन कमीशन को दरखास्त करें कि आपके बैलेट को ओपन किया जाए? जी जी, वो एक इसका प्रेसिडेंट मौजूद था, उसी वजह से मैंने यहाँ बाद में किया। और उसके साथ साथ ये उस वक्त 2004 और 2005 की बात है कि जब हमारे एक एमपीए पे ये इल्जाम लग गया था, तो वो फिर जाके वहां से क्लियर करवा के फोटो कॉपी करके वो मुतलका सेनेटर। अच्छा सरदार साहब, जाहिद दुरानी साहब साथ हैं, ये कह रहे हैं कि इन्हें परवेज खटक साहब ने ऑफर की डोनेशन की मद में, इलेक्शन अखराजात की मद में, तो क्या आपको, आप तो वीडियो में नजर आ रहा है कि पैसे ले रहे हैं, लेकिन क्या आपको भी ऑफर की गई किसी की जानिब से? मैं देखें, वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपने जो वीडियो देखी है उसके अंदर कहीं ना मैं पैसे गिन रहा हूँ, ना मैं पैसे ले रहा हूँ, ना पैसे मैंने हाथ से पकड़े, ना मैंने कोई थैला पकड़े। ये वीडियो जो है उन्होंने ये अरेंज मैनेज कर ली है इस तरह की। अच्छा, आपने ऑफर की गई आपको पैसे लेने की? देखिए, पैसे तो उस दौरान बहुत से लोग ऑफर करते रहे, लेकिन हमने नहीं परवेज खटक साहब की जानिब से या असद कैसर साहब का नाम भी सामने आ रहा है, तरफ से मुझे ऑफर नहीं की गई। मैं ऐसे ही, क्योंकि अभी हम उसके खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं, मैं झूठी बात नहीं कहूँगा, मुझे नहीं ऑफर की गई। जी अच्छा, सरदार साहब आपसे करते हैं बात। अहमद साहब, ये दो लोग हैं हमारे सामने, ये एक तरह से पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसकी नुमाइंदगी है। अब जो ओपन बैलेटिंग है, क्या यही इस मसले का वाहिद हल है? जाहिद साहब आपकी तरफ आते हैं, ये तो सरदार साहब का एक अपना केस है, आप कह रहे हैं आपको पैसे की ऑफर भी की गई और परवेज खटक साहब की जानिब से भी की गई। अब स्पीकर के घर पे आप थे, तो असद कैसर साहब का इस सारे मामले में क्या रोल है? जी, उनका क्या रोल है मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन ये सारे बैठे हुए थे, ये इनकी सारी अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ? जी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं कि आपने पैसे नहीं लिए, उसके बाद आपको पार्टी से भी निकाल दिया गया, आपने कानूनी चाराजोई भी की, और अब जो जी बात यह है कि हम पहले से हम ख्याल ग्रुप में थे जी, जो 16 MPs थे, हम ख्याल ग्रुप में थे, जिन्होंने जो हमारे अपने मिनिस्टर्स के करतूत थे वो एक फाइल बनाकर खान साहब के पीछे वो फाइल ले गए। खान साहब ने उसको देखा, नहीं मुल्ला बख्शे उनको दिया कि नहीं इसके मुतालिक तो मुझे बताना। वो दिन और आज का दिन हमारी दुश्मनी इनके साथ चली आ रही थी, और हमें फंड्स में भी नज़रअंदाज करते आ रहे थे और ओवरलुक भी कर रहे थे। यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी किया रखा था कि इनको फैसिलिटेट न किया जाए। तो वो फिर टारगेट करने का इससे अच्छा मौका और स्केप गोट बनाने का इससे अच्छा मौका और कोई था नहीं। इससे पहले ज़ियाउल्लाह अफरीदी का केस था, तो वो भी आपने देखा कि कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, तो उसमें कल्प्रिट कौन निकला है फिर? जी ठीक है। तो इस तरह इन्होंने कहा है कि हमें पॉलिटिकल स्टंट के लिए इस तरह एक और कुर्बानी चाहिए, तो इन लोगों को हत्या चढ़ा दिया, बलि दे दी गई। नहीं सरदार इदरीस साहब, क्या ये आप पॉलिटिकल स्टंट था जिससे जाहिद साहब बात कर रहे हैं, और दूसरा जो स्पीकर साहब का बाज लोग नाम ले रहे हैं, असद कैसर साहब का, इसमें उनका कोई रोल था इस सारे एपिसोड में? देखें, ये हम ख्याल ग्रुप के अंदर मैं चूंकि शामिल नहीं था, और मैं ये कहूँगा कि मुझे परवेज खटक ने कोई डिस्क्रिमिनेटिव एक्शन मेरे खिलाफ कभी नहीं लिया। तो ये फंड वो देते रहे, बाकी देते रहे, काम होते हैं। लास्ट मोमेंट में मैं 2-3 उस दौरान अब्दाबाद के MPs हमारे साथ थे, मिले, और खटक साहब ने मुझे खुद कहा कि आपका वोट चली हो गया, 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा कहा। और मैं यकीनन पूरे शरह सदर के साथ कहता हूँ, मैंने कुरान पे अलहू भी उठाया है कि मैंने वोट जो है वो PTI की कैंडिडेट को। वीडियो बनाने को तो 100 वीडियो बन सकती है, वीडियो का कोई मतलब तो पहले देखिए कितनी वीडियो बनी है। ये मैं इसके फोरेंसिक ऑडिट के लिए मैं खुद जा रहा हूँ कोर्ट में, वहाँ पे FIA के पास जा रहा हूँ, इसका उस पे USB पे लेके मैं खुद जा रहा हूँ कि इसका करें कि किस तरह से आपस में इस तरह से ये सारे सिलसिले जोड़े गए हैं। एक जगह तो मुझे नोटों के पास बैठा दिया, दूसरी जगह मुझे कम से कम 10-15 फुट के साथ बैठा दिया, जगह वो इस तरह से। तो इस नहीं, तो ये जो सारा कैनवस है, आप उस जगह गए ही नहीं हैं, आपके सामने नोट थे ही नहीं, आप ऐसे नहीं, मेरे साथ, मैं तो यही तो कह रहा हूँ, मेरे सामने देखिए, मेरे सामने अगर नोट होते तो इसका मतलब है कि मैं वो नोट लेने के लिए गया हूँ वहाँ पे, और
वहां से जरा नोट उठाता, आपने देखा है वहां पे फिर नोटों को जिस तरह से बाकी उन्होंने वहां पे आपने देखा। जी ठीक है सरदार साहब, आपसे मजीद बात करते हैं। अहमद बिलाल साहब भी हमारे साथ। अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शौकत साहब, एक तो आज खबर ये है कि नैब की ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई है, आपके खिलाफ एक इंक्वायरी ओपन होने की मंजूरी दी गई है, ज़रा उस पर भी कमेंट कीजिएगा। ये आपके जो साबिक रफ़ीक हैं दो, सरदार इदरीस अहमद साहब और जाहिद दुरानी साहब जो हैं, ये हमारे साथ मौजूद है और इनका ये कहना है कि ये सारा जो एपिसोड था, जो 17-18 लोगों को निकाला गया था, ये एहतसाब मिशन को लेके ये पार्टी की जानिब से एक पॉलिटिकल स्टंट था। देखिए, जहाँ तक मैं तो अपने से शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं मालूम है कि बड़े हैं, मुझे तो सब कुछ कोई किताब की तरह हो सकते हैं। मैं बार बार खुद भी कहता हूँ, लेकिन कोई माफिया है जो मेरे पीछे लगा हुआ है और बार बार जो है वो इस तरह बात कर रहा है। लेकिन मैं आपसे कोई इशू नहीं है, जहाँ मैं बुला पूरा ताउन करूँगा इंशाल्लाह करनी है उसके हाजिर। मैं पहले भी कह चुका हूँ, भी कहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे बच्चों के नाम पे, मेरे वाइफ के नाम पे, किसी के नाम पे भी मेरे कोई या कोई भी ऐसे हो, हाजिर हूँ। कोई खौफ की बात नहीं, अंदर से करना होता है। जी जाहिद साहब, हम ये देख रहे हैं, अब ये सबको पता है कि भावताव तो होता है, ख़रीदो फरोख्त होती है। एक और ख़ातून है जो नून लीग में शामिल होगी, कौमी वतन पार्टी से, मिराज हुमायूं साहब, उनको सदारती अवार्ड भी मिला हुआ है जो तमगा फजीलत है एजुकेशन में खिदमात पे। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये आप जो 16-17 लोग हैं, ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। शौकत साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी। जी मैंने अपने बारे में तो बता दिया कि मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, जो पूछना चाहती है मैं हाजिर हूँ जी, क्योंकि अच्छी बात है, हर किसी को जवाबदेह होना चाहिए। जब इलेक्शन लड़कर आते हैं अवाम के वोटों से, तो मेरे ख्याल से हर किसी को जवाबदेह होना चाहिए। अगर मेरे एसेट बड़े हों तो मुझे बता दिया जाए कि जी आपके एसेट्स हैं, ये बड़े हैं, कहाँ से आए। मैं किसी कतरी खत के पीछे नहीं छूटूंगा। तो सर, इंक्वायरी का जब बाज़ाब्ता आगाज़ होगा तो आप भी अपनी पार्टी रिवायत की तरह वजारत छोड़ देंगे? मैं अगर मुझे सिर्फ बता दिया जाए कि क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता है ना कि मुझे किस वास्ते बुलाया जा रहा है, क्योंकि मुझे अभी तक न कोई बताया गया, न कुछ अभी तक मुझे ऐसा कोई। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा जो मामला है सर ये जो दूसरा वीडियो वाला मामला है, ये जो सरदार इदरीस साहब भी साथ हैं, जाहिद साहब, ये कह रहे हैं स्पीकर हाउस की वीडियो है, ये स्पीकर साहब के घर की। स्पीकर हाउस में नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखें, जिस तरह इमरान खान ने कहा है शुरू दिन से कि ओपन बैलेट आ जाए, और ये KMLN ने भी एक वक्त में डिमांड किया था हसन इकबाल ने कि ओपन बैलेट हो जाए। अब देखो, हम ये माजी के उसमें जाएंगे, झांकेंगे, कुरेदेंगे, उससे फायदा नहीं है। आगे देखो, अभी इलेक्शन आ रहा है सेनेट का, करप्शन कैसे रोकनी है, उसके लिए जो है ना होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो बात करें। इस तरह नहीं शौकत साहब, ये जाहिद साहब, सरदार इदरीस साहब, हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ निशाना बने हैं या वाकई ये इस जुर्म में शरीक थे जो पार्टी ने एक्शन लिया? और अगर ये आप समझते हैं कि ये शरीक, ये तो जी इनको तो जिस वक्त एक्शन लिया गया था उस वक्त तो जाहिर इन्फॉर्मेशन थी ना जी, कुछ लोग ने वीडियोस भेजे थे, उसकी बुनियाद पे ये कार्रवाई हो रही थी। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा, इनका हक है पूरा हक, ये अपने उसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं, जिस मुनासिब समझते हैं जा सकते हैं, बिल्कुल अपना दिफा भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल उसमें हर किसी को अपना हक हासिल है। जी ठीक है। जो वीडियो जारी हुई, अब अगर ये कहते हैं कि ये गलत है या, तो बिल्कुल इसको चैलेंज करना चाहिए, जाए बिल्कुल फॉरेंसिक की मांगे। जी ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, निजामी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शौकत साहब, आपसे बात करते हैं। निजामी साहब, सरदार इदरीस साहब भी साथ हैं और शौकत यूसुफजई साहब भी साथ हैं, और शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं ये तो अब पुरानी बात है, एक नए बाब का आगाज़ करते हैं, कानून साजी करते हैं और ओपन बैलेटिंग वाला जो इनिशिएटिव है उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप क्या समझते हैं, ये निज़ामी साहब जो एपिसोड चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, ये वाकई किसी बेहतरी की तरफ, किसी शफाफियत की तरफ लेके जाएगा? देखें जी, बात यह है कि दुनिया में जो पार्लियामेंट्री जमहूरियत है और सदारती जमहूरियत भी हो चाहे, कुछ असलूब है ये वोटिंग के, और उसका एक सबसे जो सैक्रोसेंट प्रिंसिपल है वो है सीक्रेट बैलेट। तो एक तो ये, दूसरी बात यह है कि अगर आपका कानून इजाज़त नहीं देता तो इतनी एक बुनियादी बात को ऑर्डिनेंस के लिए लाना करीने का न्यास नहीं। इसका एक ही तरीका था कि ऑपोजिशन बैठ के कोई ना कोई तरमीम ऐसी लाते
आइन में, जिससे ये मामला आगे उठा था। ये तो देखना कॉन्ट्रोवर्शियल है। कल करा को जैसे रजा रब्बानी साहब ने कहा है, कोई कहे कि जी इंतखाबात ही एक हालत करार दिए जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या सैक्रोसेंसी रह जाएगी इनकी? जी बिल्कुल ठीक है। सरदार इदरीस साहब, आपने निज़ामी साहब की बात भी सुनी और शौकत यूसुफजई साहब की बात भी सुनी और कहा कि फोरम्स तो आपके पास मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कि FIA जाऊंगा, ये वीडियो एडिटेड है, उसके बाद और कौन से फोरम हैं? क्योंकि अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे तो इदरीस साहब बहुत नुकसान हो चुका है तकरीबन आपको। 2018 में इलेक्शन मिशन में मैं गया था कि इस ख्याल जमा के इस लिफाफे में जिसमें 12 वोट है उसको ओपन किया जाए, और फिर उसमें ये मेरे कोड जो है एक वोट पे ये कोड चेक करने थे, ये कोड है तो ठीक है, मुझे फिर क्लैरिफाई। और ये उस वक्त जो मौके पे जो मौजूद होता है, जो एजेंट होते हैं जब वोट गिनते हैं, तो उस वक्त भी वोट उनके पास भी होते हैं और इंडिविजुअल के पास भी होते हैं। तो वो हमने खुद लोगों के वोट जो है कोड चेक किए हैं, और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर हमने उनको ये बताया है। ये एक इजी तरीका है। और आज भी खान साहब जब ये ओपन बैलेट की बात करते हैं, अभी के तो 88 से वो 2018 से कर दें, ताकि तो किसने निकलवाया, किसने फिर आपको पार्टी से? अगर ये सब महज इल्जाम है तो किसने निकलवाया आपको सरदार साहब? हो सकता है शायद अभी नहीं बताऊं, लेकिन मैं अल्टीमेटली मुझे फिर वो सब कुछ बताना। देखे ना, मेरा तो आपको तो पता है कि मेरे साथ जो तहसील, जो मेरे पूरा जो स्ट्रांग होल्ड था, वो उन्होंने मेरे से कहा कि दूसरी जगह कर दिया। जी ठीक है निज़ामी साहब, करने की कोशिश की है इन लोगों ने। निज़ामी साहब, परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब का नाम जो है बाज लोग ले रहे हैं। देखिए जी, ये इस अवाम में आज तो सभी नंगे करार दिए जाते हैं, और इमरान खान साहब ने आकर इक़्तिदार में मासवा है इसके कि उन्होंने एक सियासतदान को गालिब बना दिया कि ये होते ही सब करप्ट हैं। उसमें उन्होंने अपने बंदों को भी रगड़ा लगा दिया ये साबित करने के लिए कि मैं बहुत मुकद्दस खाया हूँ। और बड़े सवाल आते हैं मसलन अभी भी ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है और कई चीज़ें जो सेनेट के लोग पहले जो निकाले थे सेनेट के इंतखाबात के मौके पर, आज तक उनके कोई सबूत तो मिला नहीं, वो इनकार करते हैं। तो ये वो जिस ऑपोजिशन से बात ही नहीं करना चाहते हैं कि वो चोर हैं, डाकू हैं, तो ये माफ कीजिएगा जमहूरियत का जो, चाहे आप उसको सो कॉल्ड कहें या क्या कहें, तो जी ठीक। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ निज़ाम, शौकत यूसुफजई साहब, सरदार इदरीस साहब। लेकिन ये एक ओपन एंडेड बहस ज़रूर है जो इस वक्त सियासी मामलात जिस तरह चल रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही।